بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا عمل کی جگہ ہے اور دنیا امتحان گاہ ہے، اور آخرت جزا سزا کا مقام ہے۔ کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت والو، اے تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خامد کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی بھی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب دیتے اور یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے، اور پھر فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے، اور موت کے وقت بعد معلوم ہوگی کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ یعنی آدمی جو کچھ زندگی میں کرتا ہے، اچھا یا برا کام، وہ اس کی قبر میں محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ جیسا صندوق میں جو چیز بندہ رکھتا ہے اور وہی چیز اس کو بعد میں اٹھاتا ہے۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں، جو میت کے ساتھ جی بہلانے، انس پیدا کرنے کے لیے رہتے ہیں اور اس کی دلداری کرتے ہیں، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں، جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ نمبر 2، چیزیں، مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگیں، اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزری ہے، اس وقت تو میری مدد کیا کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تمیداری کروں گا، تیری خیر خواہی کروں گا، تیرا علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے، میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکا دوں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی بھائی کارآمد ہوا، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، آخرت میں عمل کا سکہ چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اس مان میں نہ رہنا کہ تمہارا ابا 2 جہانوں کا سردار ہے، وہاں عمل کا سکہ چلے گا، وہاں اعمال کام آئیں گے۔ تو فرمایا، قبر عمل کا صندوق ہے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس میں محفوظ ہوتا رہتا ہے،
اور پھر آخرت میں وہی اس کے کام آتا ہے۔ اور جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو اس وقت انسان کے نیک اعمال کوئی دائیں طرف آ جاتے ہیں، کوئی بائیں طرف آ جاتے ہیں، کوئی سراہنے آ جاتے ہیں، کوئی پیروں کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس کو قبر کے سوال جواب میں اس کے معاون ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اعمال قبر کا نور ہیں، اور جو بندہ اعمال کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے مراحل آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبر کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک اعمال کرنے کی تلقین کریں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو اور ان کو بری باتوں سے روکتے رہو، اور ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہو۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے نام اعمال پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ اس میں بہت سے عمرے، بہت سے حج، بہت سے حافظ قرآن، بہت سی نیکیاں اور بہت سے اچھے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ، ہم نے تو اتنے اعمال نہیں کیے، نہ اتنے عمرے کیے، نہ اتنے حج کیے، نہ اتنے قرآن حفظ کیے، نہ اتنی نیکیاں کی، پھر یہ ہمارے نامہ اعمال میں کیسے آ گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائی تھی، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کیا تھا، نیکی کی تلقین کی تھی، تو لوگوں نے اس پر عمل کیا تھا تو ان کو بھی ثواب ملا تھا، اور تمہیں بھی اس کا ثواب پورا مل گیا۔ تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آج میزان میں بھاری ہوں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے رہیں اور اعمال صالحہ کی تلقین کرتے رہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔